سامعین و ناظرین، ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ استعمال شدہ کوکنگ آئل کے یعنی استعمال شدہ تیل یا گھی کے دوبارہ استعمال سے کینسر ہو سکتا ہے۔ ہمارے جیسے ملکوں میں جیسے پاکستان ہے، انڈیا، بنگلہ دیش، برما، یہ جو علاقے ہیں ان میں چٹپٹے کھانے، تلے ہوئے کھانے بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں، اور خاص طور سے ہوٹلوں سے، ریسٹورنٹ سے، باہر تھڑوں سے، اور جو ہوتی ہے مختلف قسم کی جہاں کڑھائیاں رکھی بھی ہوتی ہیں اور لوگ تل تل کے دے رہے ہوتے ہیں، تو ایسے ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ میں سموسے اور پکوڑے وغیرہ تلنے کے لیے یا سالن بنانے کے لیے جو تیل استعمال کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں اول تو یہی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کون سا تیل ہے، آیا وہ خالص تیل ہے یا 2 نمبری تیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بار استعمال کے بعد اسی استعمال شدہ تیل کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کا نام سب نے سنا ہے اور اس کی ہر بات کو اتھینٹک مانا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوردنی تیل کے استعمال کے سلسلے میں جو انہوں نے ہدایات جاری کی اپنی ویب سائٹ پہ، ان میں بتایا گیا ہے کہ خوردنی اشیاء کو تلنے یا فرائی کرنے کے لیے کوکنگ آئل کو کتنی مرتبہ دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایک بار جو تیل استعمال کر لیا جائے اسے دوبارہ استعمال کرنے سے صحت کو کس قسم کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ کھانا پکانے اکثر و بیشتر وہی تیل استعمال کیا جاتا ہے کھانا پکانے میں، اور عام طور پر یہ پکانے کے پہلے مرحلے میں استعمال ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کڑھائی، توے یا فرائی پین کو کچھ تیل ڈالنے کے بعد سے گرم کیا جائے، نہ کہ تیل ان برتنوں میں اس وقت ڈالا جائے جب یہ بہت زیادہ گرم ہو جائیں، یعنی کہ آپ برتن جو ہے وہ چولہے پر رکھیں اور اس کے بعد اس میں ٹھنڈے برتن میں تیل ڈال دیں، اور ایسا نہیں کریں کہ جب وہ بالکل گرم ہو جائے تب اس کے اندر جو ہے نا آپ تیل ڈالیں، تو وہ اس کا جو اثر ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ اگرچہ ہر بار استعمال کے لیے تازہ تیل ڈالنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، اگر آپ انڈا تل رہے ہیں مثلاً، تو اس میں آپ ایک تھوڑا سا جیسے کہ چائے کی چمچی ایک آپ وہ ڈال دیں، تیل ڈال دیں فرائی پین میں، اور اس میں آپ انڈا ڈال دیں، اندر آرام سے تل جائے گی۔ یہ نہیں کہ آپ بھر کے فرائی پین میں تیل ڈالیں اور پھر اس کے اندر انڈا ڈالیں۔ تو اگر آپ ایک بار تھوڑا سا تیل ڈال کے انڈا اس میں تل لیں گے، تو جب دوسرا انسان تلے گا اپنے لیے تو وہ دوسرا تیل تھوڑا سا ڈال لے گا۔ تو یہ ہے کہ ایک ہی بار وہ تازہ تیل استعمال ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جب پک رہی ہوتی ہیں تو اس میں ہمیشہ عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور بہت سے لوگ کئی بار ایک ہی تیل استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ استعمال شدہ تیل کو دوبارہ استعمال کرنے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے فری ریڈیکلز کی تخلیق ہو سکتی ہے، اور ایک طویل عرصے میں ان کی وجہ سے بیماریاں انسان کے جسم میں گھر کر سکتی ہیں۔ یہ فری ریڈیکلز وہ سالمے ہیں جو سیلز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ان سے اور کارسینوجینک ہو سکتے ہیں، یعنی کینسر کا سبب بن سکتے ہیں۔ فری ریڈیکلز کی وجہ سے خون لے جانے والی نالیاں سخت اور غیر لچکدار ہو سکتی ہیں، جس سے دوسرے عارضے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے باعث یعنی اس بار بار استعمال کرنے والے تیل کے باعث خون میں خراب کولیسٹرول کی سطح بڑھ سکتی ہے، شریانیں بند ہو سکتی ہیں۔ اگر خوردنی تیل کو دوبارہ استعمال کرنا ناگزیر ہو تو پھر انہوں نے کچھ نکات بنائے ہیں، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلا تو اس کے اندر یہ ہے
کہ سورج مکھی کے بیج کا جو تیل ہوتا ہے، سویا بین کا تیل، سرسوں کا تیل اور کنولا سے کشید کردہ تیل جو ہوتا ہے اس کے سموک پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے. یعنی اس قسم کے خوردنی تیل کے سال میں بہت زیادہ درجہ حرارت پر نہیں ٹوٹتے ہیں. یعنی کیا چیز بہتر ہے؟ سورج مکھی کے تیل کے بیج کا جو تیل ہوتا ہے، سویا بین کا تیل، سرسوں کا تیل اور کنولا کا جو تیل ہوتا ہے وہ بہت جلدی خراب نہیں ہوتا. اس لیے انہیں غذائی اشیاء تلنے یا ڈیپ فرائی کرنے جس میں غذائی اشیاء تیل میں ڈبو کر پکائی جاتی ہیں، جیسے سموسے، پکوڑے، فرینچ فرائز، چکن بروسٹ وغیرہ، ان کے لیے یہ والے جو تیل ہیں یہ مناسب سمجھے جاتے ہیں. لیکن وہ تیل انہوں نے کہا ہے جس کا سموک پوائنٹ زیادہ نہیں ہوتا، جیسے کہ زیتون کا تیل ہے، اسے فوری تلنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. جیسے اگر آپ کوئی بھی ایسی چیز تل رہے ہیں کہ جو صرف آپ کو ایک ہی دفعہ پکانی ہے، تو پھر تھوڑا سا زیتون کا تیل لیں جتنا وہ آپ کے کام میں آ جائے، اور پھر جو ہے نا اس کو دوبارہ استعمال نہ کریں. باقی اور جو سارے تیل ہیں ان کو آپ 1-2 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا کیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو تیل پکانے یا فرائی کرنے کے بعد بچ جائے اسے پہلے ٹھنڈا کر لیا جائے اور اس کے بعد کسی چھلنی سے چھان کر ایک ایئر ٹائٹ کنٹینر میں منتقل کر دیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر دوبارہ استعمال کرنے والا کوکنگ آئل گہرے رنگ کا ہو چکا ہو یا اس میں چپچپاہٹ پیدا ہو چکی ہو تو وقت آ گیا ہے کہ اس تیل کو تبدیل کر دیا جائے، یعنی اسے دوبارہ استعمال نہ کیا جائے. اور بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس قسم کا معدنی تیل تو ہم اپنی گاڑیوں میں بھی استعمال نہیں کرتے، تو ایسے خوردنی تیل کو کھانے میں استعمال کر کے ہم اپنی صحت کو خطرے میں کیوں ڈالتے ہیں. جن ریسٹورنٹ اور ہوٹلوں سے سموسے، پکوڑے اور جلیبیاں وغیرہ خریدی جاتی ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ ان کی کڑھائیوں پر بھی ایک نظر ڈال لیں، جن میں موجود تیل کثرت استعمال سے اپنی اصلی رنگت کبھی کا کھو چکا ہوتا ہے اور بار بار کے استعمال سے وہ تقریباً سیاہ ہی نظر آتا ہے. اکثر ریسٹورنٹ کے مالکان کو شاید یہ بھی یاد نہ رہتا ہو کہ آخری بار یہ تیل کب تبدیل کیا گیا تھا. بریکٹ کلوز. اچھا، پھر چوتھی چیز کیا ہے کہ ایک بار تیل ڈال کر جس برتن، کڑھائی یا پین میں کچھ پکایا جائے اسے دوبارہ استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح دھو لینا چاہیے. آپ کی صحت کے لیے اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، ان کو سنیں اور وقت آ گیا ہے کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے اور اپنی صحت کو بہتر سے بہتر بنایا جائے.